الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ دعا ان تمام کے لیے خصوصی ہے کہ جو ہماری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں اور مشکلات آسان فرمائے، مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے، اور اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول اور کرم فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور یہ دعا ان تمام کے لیے خصوصی ہے کہ جو ہماری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھتے ہیں کہ رب تعالی ان کی تمام پریشانیاں اور مشکلات آسان فرمائے، مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے، اور اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول اور کرم فرمائے ان تمام پر جو ہماری ان ویڈیوز کو مکمل دیکھتے ہیں اور ہمیں کامنٹ بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ کیسی لگی ویڈیو۔ آئیے ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آج آپ کو بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا واقعہ سنانا ہے، اور اس واقعے سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے۔ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کیا ہے واقعہ کہ ابو موسیٰ، ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے ولی گزرے ہیں، اور یہ کن کے والد ہیں یہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ یہ کن کے والد ہیں۔ بہت ہی بڑے بزرگ، تمام ولیوں کے سردار ان کے والد ہیں، ان کا نام انشاءاللہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ آئیے چلتے ہیں۔ اب یہ دریا کی طرف، دریا کے قریب قریب یہ سفر پر جا رہے تھے، اور ان کو بھوک بڑے زور کی لگ رہی تھی۔ یہ وضو کرنے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھے، وضو کرنے لگے، دیکھا ایک دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ سیب اٹھایا، اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا اور دل میں آئی یہ بات کہ یہ سیب میرا تو نہیں ہے، میں اس کا مالک بھی نہیں ہوں، اور میں نے اس کو کھا بھی لیا ہے۔ اب اگر کل بروز قیامت اس کے مالک نے مجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اب یہ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جس طرف سے دریا کا پانی آ رہا تھا اس طرف چل پڑے۔ جاتے جاتے کافی سفر طے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا، اس کے کچھ پودے ایسے ہیں جن کا جھکاؤ دریا کی طرف ہے، کچھ شاخیں، کچھ ٹہنیاں جو ہیں دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے اس سیب کو ان سیبوں کے ساتھ ملایا، دیکھا، کوشش کی جاننے کی۔ اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سیب اسی درخت کا ہے، اسی باغ کا ہے۔ اب آپ نے اس باغ کے مالک کا پتہ کیا، باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور جا کر سارا واقعہ سنایا کہ میں نے ایسے ایسے آپ کا سیب اٹھایا اور کھایا اس میں سے کچھ، اور باقی میں نے لیا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے وہ سیب معاف کر دیں جو میں کھا چکا ہوں۔ اب وہ جو آگے سے باغ کے مالک تھے وہ بھی اللہ والے تھے، بڑے نیک
اور بہت ہی پیارے بزرگ تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ سیب معاف کروانے کے لیے آیا ہے، تو اب وہ ان کو آزمانے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک اپنے اس بیان پر پورا اترتے ہیں، یہ کہاں تک اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ سیب آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اب حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے عرض کی حضور آپ اس کی قیمت لے لیں۔ اب قیمت کیا ہے کہ آپ مجھ سے خدمت کرا لیں باغ کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے باغ کی اتنے سال، کچھ سال کا ٹائم دیا، کسی کتاب میں ملتا ہے کہ 8 سال، کسی میں ملتا ہے 4 سال، بہرحال 4 سال کا عرصہ بھی ہو تو بہت ہے۔ آپ نے کہا کہ 4 سال آپ کو میرے اس باغ کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا، اگر آپ نے دونوں شرطیں مان لیں، دونوں شرطیں پوری کر لیں، تو یہ سیب کا جو حصہ کھایا ہوا ہے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا تو اس نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہنا ٹھیک ہے بھائی، نہیں کرتا معاف تو نہ کر، جا جو کچھ کرنا ہے کر لے، جو پرچہ کٹانا ہے کٹا لے، میں تو تیرے پاس معافی مانگنے آیا ہوں، عزت ہی راس نہیں ہے آپ کو، نہیں کرنا معاف تو نہ کرو، میں جا رہا ہوں۔ نہیں، آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ یہ 2 شرطیں میں آپ کی پوری کر لوں تو آپ سیب معاف تو کر دیں گے؟ بزرگ نے فرمایا بالکل کر دوں گا۔ کم و بیش 4 سال تقریباً آپ نے اس باغ کی خدمت کی، اس میں پودوں کو پانی لگایا، ان کے جو پودوں کے ارد گرد مٹی کو سیٹ کیا اور اس میں ہل چلائے، طرح طرح کی اس باغ کی خدمت کی۔ تقریباً 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اب آپ نے باغ کے مالک سے کہا کہ حضور 4 سال ہو گئے، آپ نے فرمایا آپ کے پاس ایک مہمان آیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے باغ میں جو سب سے عمدہ سیب ہیں وہ توڑ کر لے آؤ، جو میٹھے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، عمدہ سیب توڑ کر لے آؤ۔ اب آپ جاتے ہیں، کہیں کسی پودے سے کوئی سیب توڑتے ہیں، کسی پودے سے کوئی سیب توڑتے ہیں، کوئی کچا ہے تو کوئی کھٹا ہے، کوئی پھیکا ہے، اس طرح کے مختلف سیب لے کر آتے ہیں۔ اب وہ باغ کے مالک جو بزرگ ہیں وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اتنا عرصہ باغ کی خدمت کی، 4 سال ہو گئے، تو آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سیب کچا ہے یا میٹھا ہے یا پھیکا ہے، کیسا ہے، عمدہ سیب کون سے، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلا؟ تو آپ نے عرض کی حضور یہ تھوڑا سا سیب کھایا، اس کے لیے 4 سال خدمت کرنی پڑ گئی، اب اگر میں اور کھا لیتا تو مجھے اور کتنا آپ کے باغ کی خدمت کرنی پڑتی، یا اور کتنی مجھے شرطیں دیکھنے کو ملتی۔ تو میں نے آج تک آپ کے باغ کی خدمت تو کی ہے، لیکن باغ میں لگے ہوئے پھلوں کی طرف توجہ کبھی نہیں کی، کبھی باغ کے پھل کو توڑ کے دیکھا نہیں، اور کبھی ان کو چیک نہیں کیا کہ کون سا پھل کیسا ہے۔ دیکھیں ان کا تقوی اور رب تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں کیسا ہے کہ کسی کے باغ کی خدمت کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک پھل بھی کبھی توڑ کر بھی نہیں دیکھا، کھانا تو دور کی بات، اس کو توڑا بھی نہیں کہ کہیں اس کی بھی مجھے اس کے بدلے میں باغ کی خدمت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اتنا تھا۔ بہرحال آپ نے جب دیکھا کہ واقعی نوجوان بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، آپ نے کہا کہ اب دوسری شرط ہے، اس کو پورا کر دو تو چلے جاؤ۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست
رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے عرض کی حضور بتائیں دوسری شرط۔ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے۔ ان بزرگ نے، باغ کے مالک نے، آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، سر سے گنجی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، ہر طرح کا عیب اس میں پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ اگر آپ نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب کچھ دیر انہوں نے، ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی دیر سوچا۔ سوچنے کے بعد آپ نے پھر پوچھا کہ اگر میں آپ کی یہ شرط پوری کر لوں تو کیا آپ مجھے سیب کا جو میں نے حصہ کھایا تھا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل، میری یہ دو شرطیں ہیں، ایک آپ نے پوری کر لی، دوسری کو پورا کر دو تو سیب معاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ تقوی دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں، رب تعالیٰ کا خوف دیکھیں کہ آپ نے سیب کی معافی کے لیے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا کہ جو ہر طرح کے عیب میں مبتلا ہے، زبان سے نہیں بول سکتی، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، سر سے گنجی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، ہر طرح کا عیب اس میں پایا جاتا ہے، ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے، صرف کس لیے کہ یہ سیب کا حصہ یہاں پر معاف ہو جائے، کل بروز قیامت اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ اب بھائی کیا دیکھا جائے گا؟ وہ مالک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ بھائی وہ مالک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اس کی صفات میں شامل ہیں۔ اب اس کی یہ بھی تو صفات ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، تو اس طرف بھی تو توجہ کریں نا، رب تعالیٰ کی ان صفات کی طرف بھی تو توجہ کریں کہ جہاں پر وہ گرفت فرماتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف رکھتے ہوئے اس معذور لڑکی سے شادی کی رضامندی کر لی، یہاں تک کہ نکاح ہو گیا۔ اب حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کا کمرہ دکھایا گیا۔ اب جب حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کمرے میں داخل ہوئے، جیسے ہی آپ نے اپنا قدم اندر رکھا تو دیکھا کہ سامنے جو لڑکی بیٹھی ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت نوجوان اور ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ نے فوراً اپنا پاؤں پیچھے لیا اور باہر کی طرف جانے لگے، جلدی میں جیسے ہی پیچھے ہٹے تو آپ کا سر مبارک اوپر دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرایا اور سر سے خون بہنے لگا۔ باہر آئے، سسر کے پاس گئے اور عرض کی حضور آپ نے مجھے کسی غلط کمرے میں بھیج دیا ہے، یہ تو کوئی اور موجود ہے۔ آپ کے سسر نے بتایا کہ نہیں، یہ وہی ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ تو معذور تھی، عرض کی ہوں، آپ نے فرمایا کہ بے شک اس میں نے آپ کو معذوری کے تمام علامات بتائیں کہ اس طرح سے وہ معذور ہے، یہاں سے بھی معذور ہے، یہاں سے بھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آنکھوں سے نابینا اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو زبان سے گونگی اس لیے کہا کہ آج تک اس کی آواز کسی غیر محرم نے نہیں سنی، کوئی بے ہودہ گفتگو اس کی زبان سے نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو کانوں سے بہری اس لیے کہا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، بےہودہ باتیں، بےہودہ گانے نہیں سنے۔ میں نے اس کو سر سے گنجا اس لیے کہا کہ آج تک اس کے سر کا بال اس کے دوپٹے سے باہر نہیں آیا۔ میں نے اس کو ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا کہ اس نے آج تک اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا اور ان ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا۔ میں نے اس کو پاؤں سے معذور اس لیے کہا کہ آج تک اس نے اپنا پاؤں اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نہیں رکھا، تو اس لیے میں نے
اس کو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، تو یہی آپ کی بیوی ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، غور کریں کہ جب باپ ایسا متقی اور پرہیزگار ہوگا کہ کچھ سیب کے حصے کی معافی کے لیے 4 سال کم و بیش یا 8 سال یا جتنا بھی عرصہ باغ کی خدمت کی، اسی طرح سے ایسی لڑکی سے جو عیب ہی عیب جس میں پائے جاتے ہوں اس سے نکاح کے لیے راضی ہو گئے، اور جب والدہ کی شان اور مقام یہ ہوگا کہ آپ نے نہ کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ کسی غیر محرم نے آپ کو دیکھا، نہ آپ نے کسی غیر محرم کی آواز سنی، نہ آپ کی آواز کسی غیر محرم نے سنی، نہ ہی آپ نے اپنے گھر سے باہر پاؤں نکالا، اور نہ ہی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کوئی بےہودہ کام کیا، نہ ہی آپ نے کوئی غیر شرعی کام کیا، تو جب والدہ اتنی متقی اور پرہیزگار ہوگی اور والد اتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا، تو ان میں سے جو پھول پیدا ہوگا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آئے گی، وہ ہمارے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تمام ولیوں کے سردار، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ ہی وہ ذات ہیں جن کے والدین کا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ تو جب والد یعنی کہ مرد اور عورت اس طرح کے متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو گھر امن کا گہوارہ، اور گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، کہ عورت کو پتا ہوگا کہ میرے خاوند کے کیا حقوق ہیں اور میں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اگر وہ دین سے ریلیٹڈ ہوگی، دین اس کے اندر ہوگا، اور اگر مرد بھی دیندار ہوگا تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں اور میں نے گھر میں کس طرح سے رہنا ہے، گھر کو امن کا گہوارہ کیسے بنانا ہے۔ تو یہ دیندار لوگ ہی گھروں کو امن کا گہوارہ اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ دین ہی ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، جینے کا طریقہ، سلیقہ اور رہنے کا سلیقہ دین ہی سکھاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین سے پکی سچی محبت عطا فرمائے اور اللہ والوں سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہمارے اس چینل کو، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وہ تعاون کیا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں تاکہ اس میں جو بھی اچھی بات ہے وہ مس نہ ہو، کوئی چیز سکپ نہ رہے۔ تو ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں تاکہ دین کی اچھی اچھی باتیں ہم سیکھتے رہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو سکھاتے رہیں۔ آمین۔